تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگ جائے گا، چونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے 90 ڈیز اصولاً، تو جس دن انہوں نے ڈیزالو کی ہے اسی دن الیکشن کمیشن کو بلاتے اور ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی کہ یہ اس امپورٹڈ حکومت کی تابوت میں آخری کیل ہوگی اور پورے ملک کا ایک ساتھ الیکشن کروا دینا چاہیے۔ ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سر کے پی کے میں الیکشن کی اناؤنسمنٹ کب ہوگی سر؟ یہ کسی نجومی سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو گورنر صاحب ہے اس نے تو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا ہے۔ ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ کی حکم بدولی کریں گے تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگ جائے گا، چونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے 90 ڈیز اور 90 ڈیز تو ابھی رہی نہیں ہے، ابھی تو بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے لیت اللہ سے کام لیا۔ دیکھیں ایک دن کی بات تھی اصولاً، تو جس دن انہوں نے ڈیزالو کی ہے اسی دن الیکشن کمیشن کو بلاتے اور ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے ڈیٹ دے دی اور ابھی بھی منگل کے دن انہوں نے کہا کہ میں ڈیٹ دوں گا الیکشن کمیشن۔ آپ کا الیکشن کمیشن میں جانے کا کیا فائدہ جناب؟ فون اٹھائیں، بات کریں اور ڈیٹ دے دیں۔ تو یہ ہمیں اس میں کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہو رہا ہے، اور اس طرح پنجاب کی ڈیٹ دے کے بھی میں توقع نہیں کر سکتا کہ یہ الیکشن کروائیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس امپورٹڈ حکومت کی تابوت میں آخری کیل ہوگی کہ اگر یہ دو صوبوں میں الیکشن نہیں کرواتے تو یہ آرٹیکل 6 سے کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ مارشل لا لگتے دیکھ رہے ہیں آپ کیا؟ دیکھیں مارشل لا از نو لا، یہ کبھی بھی نہیں لگنا چاہیے، یہ اس کے ہم کبھی بھی حق میں نہیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کے حالات ہیں کہ مارشل لا لگ جائے۔ یہ پارٹیوں کا مسئلہ ہے، حکومت کا اور اپوزیشن کا مسئلہ ہے ہمارا۔ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقتدار کے اوپر براجمان ہے دیکھیں اگر ایک منٹ کے لیے اگر لگتا بھی ہے تو ان کی وجہ سے لگے گا، پی ڈی ایم کی وجہ سے لگے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایسی غلطی کی مرتکب ہوگی، ورنہ تو ہمیشہ کتابوں کی تاریخ کے صفحات جو ہے ان کے ناموں سے کالے ہو جائیں گے کہ انہوں نے یہ غلط حکمت عملی اختیار کی۔ تو اب چاہیے یہ ان حالات میں جب اکانومی آپ کی بیٹھ گئی ہے، جب مہنگائی 7ویں آسمان کو پہنچ چکی ہے، ان کو فی الفور نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر کے اور پورے ملک کا ایک ساتھ الیکشن کروا دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی نیڈ جو ہے اس وقت ایک پاپولر گورنمنٹ کی ہے جس پہ اندرون ملک، بیرون ملک پاکستانی اور باقی اقوام جو ہے، باقی ممالک وہ بھی اعتماد کر سکے، تو وہ عمران خان کی صورت بھی مل سکتا ہے۔ لیکن الیکشن کروائے ہم نہ آئے تو آپ آ جائیں، لیکن الیکشن ہر صورت پاکستان کی ضرورت ہے۔ سر جب چیف منسٹر کے ٹیکر یہ بنے محسن نقوی صاحب، تب آپ کو کیا امید تھی اور اب آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ ان سے تو پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی، اور ہم نے تو جو کے پی میں جو بنے ہیں ہمارا خیال تھا کہ وہ، اور واقعی وہ ایک بڑا خاندان ہے اور امپارشل قسم کے آدمی ہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے گورنر کو اختیار دے دیے، وہاں صوبے میں ہمارے وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے، اور یہاں تو اختیار کا سرچشمہ ہی نقوی صاحب ہے۔ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ گیمیں ہو رہی ہے دونوں صوبوں کے اندر، دونوں طرف سے ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں۔ سر ویسے تو خان صاحب کے کروڑوں لوگ چاہنے والے ہیں، مار مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پٹھانوں کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ پٹھان کیوں خان کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں وہاں ہماری خوش قسمتی سے ایک حکومت بن گئی تھی، اور اس حکومت میں چونکہ خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے 2013 سے لے کے 17 تک، تو انہوں نے پوری توجہ دی خیبر پختونخوا کے اوپر، جو ان کے مائنڈ میں تھا، جو ویژن تھا، وہ سارا کچھ انہوں نے صوبے میں امپلیمنٹ کیا، اور ہمارا صوبہ نہ صرف ترقی کی جانب گامزن ہوا بلکہ اس طرح کی ریکارڈ قانون سازی کی گئی، ایسا بلدیاتی سسٹم جو آج بھی پاکستان میں کہیں نہیں ہے وہ ہمارے صوبے کو دیا گیا، جو گراس روٹ لیول تک لوگوں کو آزاد کر دیا گیا، پولیس ریفارم لائی گئی اور اتنی چیزیں کی گئی، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہوئے، اور پھر تاریخ میں کبھی ایک پارٹی کی 2 دفعہ حکومت نہیں آئی۔ ہم نے دوسری دفعہ بھی حکومت کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اب یہ تیسری دفعہ بھی ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پختون جو ہے
وہ ڈیڈ آنیسٹ لوگ ہیں. وہ کسی حکومت کو دوسری دفعہ تب مسترد کرتے تھے, نہیں آنے دیتے, کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کمیشن لیتے ہیں, یہ رشوت دیتے ہیں, یہ نوکریوں کے اوپر سودا بازیاں کرتے ہیں, ٹرانسفر پوسٹوں کے اوپر سودا بازیاں کرتے ہیں, جبکہ پی ٹی آئی ان چیزوں سے مبرہ تھی. اس لیے وہ بار بار پی ٹی آئی کی طرف جاتے ہیں. اور یہ چونکہ خان صاحب کے سارے احکامات وہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, تو ان کے خان صاحب کے ساتھ محبت ہونا ایک فطرتی عمل ہے. خیبر پختونخوا میں 80% سے زائد لوگ تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو کتنی سیٹ جیت جائے گی اس دفعہ پی ٹی آئی وہاں پہ؟ 3/4 لے جائے گی کے پی کے میں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 2/3 تھی, اب 3/4 ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تاریخ پہ, اور ان کا تعلق بھی کے پی کے ہے, تو اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ بتائیں, آپ ہی کمنٹ کر لیں کہ جمہوریت کے علم بردار, ایک جمہوری شخص, ایک جمہوری پارٹی کا سربراہ اپنے آپ کو کہنے والا, اور وہ کہے گی جی کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے, تو پھر یہ تو واضح اشارہ ہے کہ پھر کیا مارشل آنا چاہیے؟ اگر الیکشن نہیں آئیں گے تو کیا چیز ہوگی؟ اور کانسٹیٹیوشن ایک متفقہ واحد دستاویز ہے پاکستان میں, آئین پاکستان. ہم سب کو اس کے اندر رہ کے بات کرنی چاہیے. اب جو اس کے خلاف بات کر رہا ہے آئین کو پڑھے بغیر یا ناسمجھی میں, اس کو اپنے ریکارڈ کو درست کرنا چاہیے. اور مولانا صاحب کو یہ بات کبھی بھی نہیں کہنی چاہیے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو کیا الیکشن نہیں ہوگا تو کون, یہ جو علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ اور جس میں وہ بھی شراکت دار ہے, کیا یہ اقتدار پہ فائز رہیں گے؟ اور جب ملک کو اب تباہی کے دانے میں تو ہم پہنچ گئے, بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے. اور اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے, انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ہم پاکستان کو بچانے کی بھرپور جدوجہد جاری رکھیں گے.